الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم برادران اسلام اور دوستوں اور بزرگوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ ہم استقبال رمضان میں مصروف تھے اور رمضان المبارک کا انتظار کر رہے تھے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آیا بھی اور اس کا پہلا عشرہ بہت تیزی کے ساتھ گزر بھی گیا اور دوسرا عشرہ بھی گزرنے کے قریب ہے اور اس کے بعد تیسرا عشرہ بھی گزر جائے گا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم معمول سے زیادہ کھانے میں اور معمول سے زیادہ سونے میں مصروف ہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور رمضان المبارک کے جو ایام باقی رہ گئے ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی ان بقیہ ایام کی صحیح قدر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور عبادت ہم کو ان 10 دنوں میں عطا فرمائی جسے اعتکاف کہا جاتا ہے. اعتکاف کی اثر کیا؟ مسلمان بندہ جب دنیا کے کام دہندوں میں، جب دنیا کے کاموں میں، جب دنیا کی جنجٹ میں مشغول ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، تو اس کے دل پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے. اگرچہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہوتا ہے، لیکن جس طرح اللہ رب العزت کی معرفت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی طرف دھیان ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، لو لگانی چاہیے، وہ نہیں ہو پاتی. تو بندہ ان 10 دنوں میں اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کے کونے کو پکڑ لیتا ہے، مسجد کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے، گویا وہ اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے باری تعالی، اے پروردگار عالم، جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں اس در کو نہیں چھوڑوں گا. جب تک تو میرے اوپر رحم نہیں کرے گا، برکت کی بارش نہیں برسائے گا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کا توشہ لے کر غار حرا کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے. تنہائی آپ کو پسند ہو گئی تھی. روایات میں آتا ہے کہ تنہائی آپ کو محبوب کر دی گئی تھی اور اس عبادت و ریاضت کے بنا پر آپ اس مقام پر پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آخری امت کے لیے آخری کتاب کا پہلا سبق اسی غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا.
محققین نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلی وحی جو قرآن کریم کی نازل ہوئی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی اسی کو رمضان المبارک بنا دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کا توشہ لے کر غار حرا میں چلے جاتے تھے اور کم کھاتے تھے، کم پیتے تھے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں جو مسلمان بندہ ہوتا ہے وہ بھی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں بھی مسلمانوں کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ان دو پہلوؤں کے بنا پر کہ آپ غار حرا میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے تھے اور زیادہ عبادت کرتے تھے، اور مسلمان بندہ رمضان میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اور عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو ان دو پہلو کے بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ لیکن غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہتے تھے، یہ تنہائی مسلمانوں کو حاصل نہیں تھی، تو اس بنا پر اللہ رب العزت نے اعتکاف کو مشروع کیا کہ جو تنہائی غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی وہ مسلمانوں کو بھی حاصل ہو جائے، اور نزول قرآن کے وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی وہ پوری کیفیت مسلمانوں کو حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا باقی رہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کو مشروع کیا۔ دوسری غیر مذاہب میں رہبانیت کو عبادت سمجھا جاتا ہے، یعنی بندہ گھر بار اور اپنے اہل و عیال کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں چلا جاتا ہے اور سب سے الگ تھلگ رہتا ہے، کسی سے بات چیت نہیں، کسی سے ملنا جلنا نہیں، اس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور نہ اسلام میں یہ درست ہے، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنہائی والی کیفیت کو باقی رکھنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کو مشروع کیا کہ یہ تنہائی مسلمانوں کو حاصل ہو جائے۔ اعتکاف کی تعریف کیا ہے؟ اعتکاف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے معنی ٹھہرنے کے اور اپنے آپ کو روکنے کے معنی میں آتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کہا جاتا ہے کہ بندہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے اور اپنے آپ کو مخصوص چیزوں سے روک دے، یہ شریعت کی اصطلاح میں اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اب اعتکاف کی بھی تین قسمیں ہیں، ایک واجب اعتکاف ہوتا ہے، ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتا ہے، اور ایک مستحب اعتکاف ہوتا ہے۔ اب اس کی مختصر سی تفصیل یہ ہے کہ واجب اعتکاف کس کو کہتے ہیں کہ بندہ اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتا، یعنی منت مانتا ہے کہ اگر اس کا فلاں کام ہو جائے گا، اگر میرا بیٹا فلاں امتحان میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کے کامیاب ہو جانے کے بعد میں اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف اس پر واجب ہو جائے گا اور اس کو کرنا لازم ہے، اس کو کرنا پڑے گا۔ یا مطلق یہ کہہ لیا کہ فلاں دن میں اعتکاف کروں گا تو اس سے بھی اعتکاف واجب ہو جائے گا، اور واجب اعتکاف کم سے کم ایک دن اور ایک رات کا ہوتا ہے، اور وہ بھی روزے کی شرط کے ساتھ، بغیر روزے کے واجب اعتکاف ادا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی گاؤں میں، کسی محلے میں، کسی سوسائٹی میں اگر ایک شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کر لے تو سنت ادا ہو جائے گی، اور سوسائٹی اور محلے کے جو سارے مسلمان ہیں وہ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر محلے کے اور شہر کے اور گاؤں کے ایک شخص نے بھی اعتکاف نہیں کیا،
کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو سارے شہر کے اور محلے کے مسلمان کی سنت کو ترک کرنے کی وجہ سے، اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اب جو شخص اعتکاف کرنا چاہے تو وہ 20ویں رمضان کے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلا جائے اور عید کے چاند دیکھنے تک، یعنی عید الفطر یعنی شوال کے چاند نکلنے تک وہ معتکف رہے گا، اس کے بعد اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور تیسری قسم کا اعتکاف نفل اور مستحب۔ نفل اور مستحب اعتکاف یہ ہے کہ وہ اعتکاف کی نیت کر کے چاہے اگر وہ 1 منٹ کے لیے بھی مسجد میں چلا جائے گا تو اس کا اعتکاف شمار ہو جائے گا۔ نفل اور مستحب اعتکاف کے لیے روزہ کی کوئی شرط نہیں ہے، اسی طریقے سے وقت کی بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی وہ مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہو، اور جب تک وہ مسجد میں رہے وہ لغویات سے اور دنیاوی باتوں سے پرہیز کرے، اور تسبیحات میں، ذکر و اوراد میں اور قرآن کریم کی تلاوت میں یا نفلی نمازوں میں مشغول ہو جائے گا تو یہ اس کا نفل اعتکاف شمار ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم دن میں 5 وقت نفل اعتکاف کر سکتے ہیں، ہم دن میں 5 اوقات نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو اعتکاف کی نیت سے تشریف لائے، تو ہمارا 5 وقت کا نفل اعتکاف ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، اس لیے کہ ہم غفلت کی حالت میں مسجد میں آتے ہیں اور غفلت کی حالت میں ہی نماز پڑھتے ہیں اور ایسی ہی حالت میں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب مسجد میں آئیں تو اعتکاف کی نیت سے آئیں تو اتنا بڑا ثواب ہم کو ملے گا۔ اب اعتکاف کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہوتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیا کرتے تھے اور رات بھر عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت سے ان 10 دنوں میں عبادت کرتے تھے اس کے علاوہ دوسرے ایام میں اتنی محنت سے عبادت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جو فرمایا کہ جب آخری عشرہ ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہبند کو مضبوطی سے کس لیا کرتے تھے، تو علماء نے اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں۔ اس کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ خوب محنت سے اور خوب کوشش سے عبادت کرتے تھے اور رات بھر جاگتے تھے اور عبادت میں گزار دیتے تھے۔ گویا تو یہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ اردو محاورے میں کہا جاتا ہے کسی اہم کام کو بتانے کے لیے کہ خوب کمر کس لو۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا مضبوطی سے تہبند کو کس لینے کے بارے میں کہ رات میں بیویوں کے پاس لیٹنے سے دور رہے، کیونکہ پوری رات عبادت میں گزر جاتی تھی اور اوپر سے اعتکاف ہوتا تھا، اس لیے ان 10 دنوں میں میاں بیوی کے جو خاص تعلق ہوتا ہے تو اس کا موقع نہیں ملتا۔ تو علماء نے اس کے 2 مطلب بیان کیے۔ اور اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں اتنی بات کافی ہے اور اس کو اتنا بڑا اس بات سے سمجھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں آنے کے بعد 1 سال کے علاوہ ہر سال بڑی پابندی سے اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ کا 1 سال کا جو اعتکاف چھوٹ گیا تھا تو آئندہ سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور جس سال آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے وہ 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے، یعنی اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رضائے الہی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 کھندقوں کو آڑ بنا دیتی ہے۔ اور حدیث میں آگے فرمایا، کھندق گھڑے کو کہتے ہیں، اور حدیث میں آگے فرمایا کہ ایک کھندق سے لے کر دوسری کھندق کے درمیان کی جو مسافت ہوگی، جو دوری ہوگی، وہ زمین و آسمان کی دوری سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، جب ایک اعتکاف کی فضیلت کا یہ حال ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی فضیلت کیا ہوگی؟ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور اس فضیلت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ آخری عشرہ جو شروع ہونے والا ہے تو ہم ہمت کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اور اس مرتبہ تو ہمیں سنہرا موقع مل گیا ہے، کیونکہ جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا کے نتیجے میں حکومت کی طرف سے بہت سی پابندیاں عائد کی گئی ہے، اس لیے بہت سے حضرات ایسے ہیں جو تجارت میں نہیں جا سکتے ہیں اور دکان وغیرہ پر نہیں جا سکتے ہیں۔ ان کے لیے تو اس مرتبہ سنہرا موقع ہے کہ وہ گھر میں ایسے ہی بیٹھنے کے بجائے مسجد میں آ کر 10 دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنہرے موقع کو گنوائیں بلکہ اس کو کام میں لائیں اور اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر آخری عشرے میں اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش میں اور اس کی برکات کو پانے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ لیلۃ القدر کو پانا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ ان 10 راتوں میں ساری راتوں میں ہی عبادت کرنی چاہیے اور عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن چونکہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ لیلۃ القدر کو 7 راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 7 راتوں میں تلاش کرو۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ ساری راتوں میں بیداری کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ساری 10 راتوں میں اہتمام نہ کر سکو تو کم از کم ان 7 راتوں میں تو پوری عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اعتکاف میں بیٹھنے کی اور جو بقیہ دن رہ گئے ہیں اور رمضان المبارک یہ مبارک ایام جو باقی ہے اس میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی اور صحیح طور پر گزارنے کی اور صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔